خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. We are honored to present highlights of another virtual Mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih V graciously met with members of Khuddam and Ahmadi from Australia. On Sunday, beloved Huzoor met with members from Brisbane. On Saturday, Khuddam from Australia gathered at the Mubarak Mosque in Brisbane were blessed with a virtual Mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V. May Allah be his helper. After a short formal session, they had the chance to ask a range of questions. پیارے حضور، میرا سوال تھا کہ آپ جماعت کے کام اور دفتر میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ جب میں کھانے پہ بیٹھتا ہوں تو میرے گھر والے آ جاتے ہیں ساتھ، اور وہیں ہم باتیں کر لیتے ہیں، وہیں باتیں ہو جاتی ہیں، گھریلو باتیں بھی ہو جاتی ہیں، دوسری باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی تربیت کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی علمی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک جی، جزاک اللہ۔ چلو، اور پیارے حضور، اگر مستقبل میں جماعت کی کسی ملک میں اکثریت ہو جائے اور وہاں جماعت کی حکومت قائم ہو جائے تو کیا خلیفہ وقت اس ملک کی حکمرانی کریں گے؟ خلیفہ وقت روحانی پیشوا ہے، وہ کہیں بھی ملک کی حکمرانی نہیں کرے گا۔ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار۔ خلیفہ وقت کا کام ہے کہ روحانی تربیت کرنا۔ ایک ملک میں ہو جائے گی تو دوسرے ملک میں بھی ہو جائے گی، تو وہ دوسرا ملک کہے گا آپ سے تو میں اختلاف کر ہی نہیں سکتا، خلیفہ وقت سے بیعت کی ہوئی ہے۔ پھر تیسرا ملک ہو جائے گا، چوتھا ملک ہو جائے گا۔ تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا گورنمنٹل سسٹم ہے، یہ تو اپنا علیحدہ ایک نظام چلتا جائے گا، اور خلیفہ وقت سب کو روحانی طور پہ گائیڈ کرنے والا ہوگا۔ اس کو حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بھی یہ اس طرح کی ایک بات کہہ دی کہ اگر دو مختلف گروپ مسلمانوں کے یا حکومتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ، مل کے صلح کرائیں اور ان کی جنگ کو روکیں، اور اگر وہ نہ روکیں تو سختی کریں، اور جب وہ باز آ جائیں پھر ظلم نہ کرو، انصاف سے قائم کرو اور ان کو اسٹیبلش ہونے دو۔ اور یہاں مسلمان حکومتوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ حکومتیں قائم رہیں گی۔ اس زمانے میں جب قرآن شریف نازل ہوا ہے تو ایک حکومت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک تھی، پھر جو ملوکیت کا زمانہ بھی آیا بعد میں مسلمانوں میں، تب بھی بڑی حکومت بڑا عرصہ تک ایک رہی، اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ لیکن یہ پیش گوئی تھی کہ حکومتیں اس طرح قائم ہو جائیں گی۔ اس وقت روحانی پیشوا کے طور پر مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد جو خاتم الخلفاء ہیں، خلیفہ وقت کا کام ہوگا کہ سب کو روحانی تربیت کرے، روحانی طور پہ گائیڈ کرے، اور اگر کہیں آپس میں ان کے اختلافات ہوں، لڑ پڑیں، ہمسائے ہمسوئے لڑ پڑتے ہیں نا، آپس میں دو بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں، تو پھر ان میں صلح کرا دیں۔ اس لیے خلیفہ وقت کا کوئی کام نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ Beloved Huzoor, having tattoos is a vital part of local indigenous cultures. Is this acceptable in Islam? Allah Ta'ala says that you should not try to change what Allah Ta'ala has made you. So Allah Ta'ala has given you very beautiful shape, physique, body, health and everything. So why do you want to change the creation of Allah Ta'ala by making pictures on your body? The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says it's not permissible for Muslims. But anyway, those who have already done it and accept Islam, we cannot say anything to them. They will be absorbed in our system. And there are quite a number of concerns with regards to it,
that after a certain age, their tattooing becomes disfigured. And then they try to remove it, and they cannot remove it. There are certain type of tattooing which is permanent, and sometimes it is temporary. So both of them are not allowed in Islam. But at the same time, those who have done it and come to accept Islam and Ahmadiyat, we cannot say now, because of this, you cannot be accepted in Islam. Whatever they have done, that's in the past. But you people should not try to change the creation which Allah Ta'ala has made. We should accept as we have been created by Allah Ta'ala. Right? Beloved Huzoor, I did Bayat last year, and my parents have supported my decision to convert. But they have also explained that they personally don't see themselves joining Islam. I would like to have an Ahmadi Muslim family in the future, and would like your advice on how I can educate my parents on my beliefs to avoid future disagreements. You see, when you marry an Ahmadi girl and you have your children and you are living in an environment or in a vicinity where your parents also live, then instead of confronting them directly on small petty issues, you just tell them that the basic morals are the same between us. We say that we should worship God. We say that we should show good morals towards each other. We should refrain from all the bad things. And even if your parents are not Ahmadi, they will agree with this. And the environment is also influencing your children if you are not properly conscious about their training. Right? So you will have to take special care. How can they be brought up? In an atmosphere where they know about their religion. So you will have to be practicing Muslim first. Your wife shall have to be practicing Muslim. This is the basic requirement. And in this way you will set your example before your children. Okay? And then also teach them, train them what is Islam and why we are Muslim. And if they ask you that why our grandparents are not Muslims, then you can tell them that Allah Ta'ala says there is no compulsion in religion, so whichever religion they chose, they have adopted that one. But whatever we feel is good, we have chosen that religion. And also tell them that why we have chosen this religion, why we like Islam. So in this way, you can train your children. And at the same time, you tell your parents about the beauties of Islamic teachings. And when they know the beauties of Islamic teachings, then they will always try to listen to what you are saying. When they see there is some significant change in you, and you are somehow different from that of your previous life, then they would know that our son is going on the right path. And also pray for them, as the prayer of the parents is accepted for the children. In the same way, the prayer of the children is also accepted if they are praying for their parents. So pray for them, that Allah Ta'ala also open their hearts and they accept Islam. But you will have to reform yourself first. You have to be practicing Muslim. And then show your example before children. And then at the same time, teach them. Or you will have to work hard for that. Otherwise, not only your parents, but the environment will also influence your children. They will deviate from the basic teaching of Islam. Right? Sayyidi, my question is, what can we do to bridge the generation gap which is causing problems for families and Jama'at alike? From the very childhood, you have to train your children. Tell them what is religion, why you are an Ahmadi Muslim. So, if they are attached to the religion,
you infuse in them what is the importance of religion, then they would try to learn more about religion. And when they are learning about religion, despite the fact there is a generation gap, they will try to practice their religion and learn more about their religion. So one thing is that you must attach them with your religion. And that is only when you are training them, as I have already said, setting your own example before them. You see, they are educated when they ask you some question. Instead of saying that, no, don't ask us, it is against the teaching of Islam. No, Islam says you must ask question and you have to satisfy them. If you don't have the knowledge with regards to your religious matter, then you can ask your murabbi that kindly answer this question of my son or daughter or my children. And if the question is related to any worldly thing, how can we reconcile the worldly thing with the religion? Then you have to read some books and tell them to read it. And in the Jama'at literature, there are books which can answer your question. So this is how you can fill your generation gap. But there should be very friendly interaction between you and your children. Nowadays, this is the habit, and it's a good habit of the children, that they ask why. And you have to answer why. Whether it is with regards to their religious question or any worldly question. Right? For that, you will have to increase your own knowledge as well. Don't just put your whole weight on the shoulder of the Jama'at. You will have to bear it yourself. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pyare Huzoor. My question is, how can I become what the promised Messiah alayhi salam expects me to be? You offer 5 daily prayers fervently. Pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala make you up to that standard which was expected by the Prophet Messiah Islam for his Jama'at. Read the Holy Quran. Know the meaning of the Holy Quran. Find out the do's and don'ts given in the Holy Quran and try to practice that. Try to read whichever available literature there is with regards to the teaching of Prophet Islam. So this is how you can meet the expectations of the Prophet Messiah Islam and be a good Ahmadi Muslim. Right? Some Khuddam get married to non-Ahmadi girls, which may result in future generation also getting married outside of Jama'at. How we can protect ourselves from this? If you want to save your future generation, and if you want that your future generation is attached to the Jama'at and the true teachings of Islam, then first thing is that you yourself should try to increase your religious knowledge. You yourself should know what religion is. And then you should also know that what should be your preferences. Right? If your preferences are only of the worldly desires, then this will be the result, what some of the boys are doing, that they are trying to get married outside the Jama'at. If your preference is religion, and that's what you say in your pledge, that I will give precedence to my faith over all worldly things, then you should see to it that you should marry with an Ahmadi girl. This is why the Holy Prophet ﷺ has said, even in the previous Mulaqat I said the same thing, that you try to get married with a girl because of her beauty, because of her wealth, because of her family status, but you should give preference to those girls
who are pious and are religious minded, and those who are spiritually good. So if boys give preference to such type of girls, then girls will also try to be pious, and they will try to increase their religious knowledge. And this is how you can save your progeny, your future generation. First thing is that whenever you are going to get married, you first see that for the marriage, only worldly desire should not be your preference. You should consider so many things: your religion, your environment, your position, and never forget about your future generation. This is why during the khutbah of the nikah, the verses we recite, one of the verses says that you must see what you are sending in front of you for your future, and that is how are you going to train your children. If your wife is not religious minded, she has different religion, she has different concept about religion, she is spiritually not up to the standard, then your generation will also spoil. Not only when you are marrying outside the Jama'at, but even within the Jama'at, you should try to find out the girls which are good natured and pious and of religious mind. So this is how we can protect our future generation. Okay? प्यारे हजूर, आजकल लोग कर्ज लेकर घर की और कारोबार की अशिया ख़रीदते हैं, जैसे कि गाड़ी, फर्नीचर और दीगर सामान वगैरह। इसी तरह कुछ अहमदी अहबाब बतौर फ़ाइनेंस ब्रोकर इस तरह के कर्ज दिलाने का कारोबार करते हैं। तो क्या ये दोनों तरीक़ जायज़ हैं? बात यह है कि इस तरह के कर्ज़ ख़रीद के तो अपने आप को फंसाने वाली बात ही है ना। फिर कर्ज़े में इंसान फौत हो जाता है, कर्ज़े में मर जाता है। कर्ज़ा तो उतरता कोई नहीं, जब जाता है तो क्रेडिट कार्ड का एक नंबर छोड़ के जाता है। सिवाय इसके अल्लाह ताला ने तो भूखा मर रहा हो इंसान, वहाँ इजाज़त दी कि तुम सूअर का गोश्त भी खा सकते हो, मुर्दार भी खा लेते हो बाज़ दफ़ा। लेकिन जब ऐसी हालत नहीं है तो सिर्फ ये है कि फ़लाँ मेरा दोस्त है, उसके पास नई कार है तो मैं कर्ज़ लेके नई कार ख़रीद लूँ, हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। या ये है कि उसके घर में फ़र्नीचर आया, नया सोफ़ा सेट लेके आया, नया बेड लेके आया, नई डाइनिंग टेबल लेके आया और बड़ी लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं तो मैं भी लूँ। बीवी कहती है तुम क्यों नहीं ले सकते, तुम भी तो आखिर बैंक से कर्ज़ लेके ले सकते हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये गलत है। और फिर इंसान इसी तरह कर्ज़े में डूबता हुआ दुनिया से चला जाता है। इसलिए सिवाय इसके कि कुछ जायज़ ज़रूरत है, उसके अलावा इस तरह के कर्ज़ जायज़ नहीं। हाँ, अगर इंसान एक मसलन घर का उसका अपना नहीं है, किराए पे घर लिया हुआ है, वो किराया दे रहा है उस घर का, और बैंक से लोन लेके वो घर ख़रीदता है, और क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा होता इसलिए वो बैंक वाले कहते हैं अच्छा इस मकान की अगर इतने अरसे में तुम पेमेंट करोगे ये कीमत होगी, तो वो जो अपने किराए की रकम है वो उसको मॉर्गेज के तौर पे अदा कर देता है। तो उसमें ये जायज़ एक ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है, तो उसमें वो अदा कर दे, उसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह अगर किसी सस्ती कार से या सस्ते फर्नीचर से गुजारा हो सकता है तो फिर ज़रूरत क्या है कि बिला वजह अपने वो कर्ज़े में डालने की और फिर सूद पे कर्ज़ा देना। तो इन चीज़ों के लिए सूद तो वैसे ही इस तरह हराम है, इसके बगैर गुजारा भी हो जाता है। घर में ये है कि आप किराया बैंक को दे रहे हैं कीमत लगाने की वजह से, गो एक लिहाज से ये भी जायज़ है। हज़रत मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है मसलन कि अगर कोई शख्स कीमत मुकर्रर करता है किसी चीज़ की इतनी और कहता है अगर तुम इतने महीने के बाद अदा करोगे तो इसकी कीमत इतनी होगी, वो उस हद तक जायज़ है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि ज़रूरत क्या है। अगर सिर्फ़ दुनिया दिखावे की ज़रूरत है तो नाजायज़ है, अगर घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरत है तो फिर वो जायज़ बन जाती है। इसलिए आजकल का जो सिस्टम है बैंकिंग का वो भी इतना अपसेट हो गया हुआ है। हज़रत मसीह मौद ने फरमाया कि ये भी ज़ेरो ज़बर हुआ हुआ है, इसको नए इज्तिहाद की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ फिर वही बात कि दुनियावी ख्वाहिशात अगर मुकद्दम हो रही हैं
جیسے پہلے میں نے کہا تھا اپنی پریفرنس کو دیکھنا ہوگا، تو پھر وہ غلط بن جاتی چیز. اگر ضروریات ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے کرنا ہے تو پھر وہ جائز ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. حضور، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو الہاماً فرمایا تھا کہ چمک دکھلاؤں گا تم کو میں اس نشان کی 5 بار. پیارے حضور، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ الہام 2 بار جنگ عظیم کی صورت میں پورا ہو چکا ہے، تو کیا باقی 3 دفعہ پورے ہونے کا مطلب بھی جنگ عظیم کا ہونا ہے یا وہ کسی اور صورت میں پورا ہوگا؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو زلزلے کو نشان قرار دیا ہے بہت بڑا. پھر 2 جنگ عظیم بھی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، پھر طاعون ہے وہ بھی ہو چکا ہے، وہ بھی نشان تھا. تو ہو سکتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم ہو جو 5واں نشان ہو. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ جنگ کی صورت میں ہوگا. ویسے تو کوئی بڑا واضح قسم کا ایسا نشان جس کی اپنی ایک طاقت ہو وہ نظر آ رہا ہو نا، جس طرح طاعون ہوا، جنگ عظیم ہوئی، یا زلزلے بعض دفعہ آئے. لیکن اگر زلزلے بعض علاقوں میں آئے تو ان کو بھی نہ گنو، تو ہو سکتا ہے یہ پینڈیمک جو پھیلا تھا کووڈ کا یہ بھی تو ایک نشان ہی ہو سکتا ہے، یا اگلی جو جنگ آنی ہے یہ بھی نشان ہو سکتا ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ جنگ عظیم بھی ایک نشان ان میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، چلو جی صدر صاحب، گھنٹے سے زیادہ ہو گیا آپ کا کام. جی جزاک اللہ خیر پیارے حضور، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. دعا کی درخواست ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Those were highlights from a virtual Mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, continued his series of sermons on Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu. Huzoor, may Allah be his helper, narrated an incident of Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu, who, while in a dire situation on the battlefield, prayed fervently to Allah the Almighty and was subsequently granted a miracle. اس وقت وہ رنج و غم میں مبتلا ہوئے، سب اپنی زندگیوں سے مایوس ہو کر ایک دوسروں کو وصیت کرنے لگے. اتنے میں حضرت اللہ کے منادی نے سب کو جمع ہونے کا حکم دیا. سب ان کے پاس جمع ہوئے. حضرت اللہ نے کہا، میں کیا پریشانی اور اضطراب تو میں دیکھ رہا ہوں، اور تم لوگ اس قدر فکر مند کیوں ہو؟ لوگوں نے کہا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہمیں مورد الزام قرار دیا جائے. ہمارے اونٹ دوڑ گئے ہیں، ہماری یہ حالت ہے کہ اگر اسی طرح صبح ہو گئی تو بھی آفتاب اچھی طرح طلوع بھی نہیں ہونے پائے گا کہ ہم سب ہلاک ہو چکے ہوں گے. حضرت اللہ نے کہا، اے لوگو، ڈرو نہیں. کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نہیں آئے؟ کیا تم اللہ کے مددگار نہیں ہو؟ سب نے کہا، بے شک ہم ہیں. حضرت اللہ نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ ہرگز ایسے لوگوں کو جس حال میں تم ہو کبھی نہیں چھوڑے گا. طلوع فجر کے ساتھ صبح کی نماز کی اذان ہوئی. حضرت اللہ نے نماز پڑھائی. بعض لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی، پانی نہیں تھا. بعض کا ابھی تک سابقہ وضو باقی تھا. جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت اللہ اپنے دونوں گھٹنوں کے بعد دعا کے لیے بیٹھ گئے، اور سب لوگ بھی اسی طرح دو دعا کے لیے بیٹھ گئے اور آہوزاری کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا میں لگ گئے. لوگوں نے بھی اسی طرح کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. جب سورج کی تھوڑی سی روشنی مشرق کی افق میں نمودار ہوئی تو حضرت اللہ صف کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا، کوئی ہے کہ جا کر خبر لائے کہ یہ روشنی کیا ہے؟ ایک شخص اس کام کے لیے گیا. اس نے واپس آ کر کہا کہ یہ روشنی محض سراب ہے. جہاں روشنی پڑی وہاں چمک پیدا ہو رہی تھی، وہ پانی نہیں تھا بلکہ سراب ہے. حضرت اللہ پھر دعا میں مصروف ہو گئے. دوسری مرتبہ پھر وہ روشنی نظر آئی. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سراب ہے. تیسری مرتبہ پھر روشنی نمودار ہوئی. اس مرتبہ خبر دینے والے نے آ کر کہا کہ پانی ہے. حضرت اللہ کھڑے ہو گئے اور سب لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور پانی کے پاس پہنچے. سب نے پانی پیا اور غسل کیا. اس دن وہاں کوئی چشمہ پھوٹ پڑا تھا. ابھی دن نہیں چڑھا تھا کہ لوگوں کے اونٹ ہر سمت سے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آتے ہوئے نظر آئے. وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے.
ہر شخص نے اپنی سواری کو پکڑ لیا اور ان کے سامان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوئی. تو دعا کا یہ معجزہ وہاں ہوا کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا, اونٹ بھی واپس آ گئے, لوگوں نے ان کو بھی پانی پلایا, پھر دوسری مرتبہ خوب سیر ہو کر پانی پیا خود بھی, اور ان کو جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے ساتھ پانی کا ذخیرہ بھی لے لیا. تو اس طرح کے معجزات بھی صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر مہمات پر نکلتے تھے.